بغیر حساب صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب ایک دفعہ محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ گرامی المرتبہ حضرات، آج ہم سارے بھائی محمد ناصر صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے غالباً ختم چہلم میں شریک ہیں۔ بارگاہ لم یزل کے اندر، بارگاہ بے کس پناہ کے اندر، بارگاہ بے نیاز کے اندر اولاً دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ مائی صاحبہ کی اخروی زندگی آسان فرمائے اور قبر سے حشر تک مختلف مراحل و منازل کے اندر آسانیاں فرمائے۔ ہمارے آج یہاں اکٹھا ہونے کا بنیادی اور مین مقصد یہی ہے کہ ہم سارے مل کے جمع ہو کے مائی صاحبہ کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں، اور یہی طریقہ میرے حضور نے سکھایا۔ فرمایا والدین چلے جائیں الصلاۃ بہما، رب کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرو۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مائی صاحبہ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین چلے جائیں والاستغفار لہما، ان کے لیے بارگاہ خداوندی کے اندر بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اسی سنت کے مطابق ہم رب کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کے جانے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی بخشش مانگتے ہیں۔ عقائد شرع نسفی کے اندر امام نسفی عظیم محدث، عظیم مفقہ، عظیم عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں جس مجلس، جس محفل کے اندر 100 آدمی یا 100 آدمیوں کے برابر لوگ شریک ہوں، کبھی ایک آدمی بھی 100 آدمیوں پہ بھاری ہوتا ہے، تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، تو فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے کریں، جانے والے کے لیے کریں۔ اللہ حیا کے اندر بہت زیادہ سخی ہے، اللہ ان بندوں کی دعا قبول فرما کر جانے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحیی ان یرد ید عبدہ بہ صفرا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حیا کے اندر بہت زیادہ سخی ہے۔ فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے خالی ہاتھ کا واپس لوٹنا یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ جب بھی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مرز ہے۔ پہلے فرمایا دعا اصل عبادت ہے، پھر فرمایا دعا عبادت کا مرز ہے۔ واصف پیا نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا جس بندے کا اعتماد، جس بندے کا اعتقاد، جس بندے کا نظریہ دعاؤں سے اٹھ جاتا ہے، اس کے لیے آنے والا زمانہ مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی قبر کا زمانہ بڑی مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو بحمدہ تعالی ہم سارے اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ میں مائی صاحبہ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، مائی صاحبہ کے لیے رب کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور مجھے امید واثق یہی ہے کہ آپ بزرگ ریش آدمی یہاں بیٹھے ہیں، دین کے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، سارے مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو مائی صاحبہ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور جس نیت کے ساتھ اہل خانہ نے، بھائی ناصر اور ان کے دیگر برادران نے جس عقیدے اور جس نیت کے ساتھ آپ کو بلایا، مجھ کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے،
نیت کیا ہے کہ سارے مل کے ماں جی کے لیے دعا کرنی ہے، بس یہی مقصد ہے۔ تو جب سارے مل کے اجتماعی طور پہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی ماں کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ہاں 3 چیزیں فرمائی، ان میں سے ایک صالح اولاد کا بھی ذکر کیا، نیک اولاد کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا اس بندے کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ کس کا یا رسول اللہ؟ فرمایا اس آدمی کا جس نے پیچھے صالح اولاد چھوڑ کے گئی۔ تو صالح اولاد کرتی کیا ہے؟ کبھی نماز کی حالت میں رب اغفر لی ولوالدی کی صدا لگاتی ہیں کہ اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ وہ کہا فرماتے کسی وقت تار جڑ گئی تو اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے گا، تمہارے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو فرمایا جو صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے اور جو چھوڑ کے جا رہی ہیں، فرمایا ان کی اولاد پیچھے ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے، صدقہ جاریہ بھی کرتی ہے، اور نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں بخشش استغفار کی دعا کرتی ہے۔ جب تک پیچھے دعائیں جاری رہتی ہیں، جب تک صدقہ جاریہ پیچھے جاری رہتا ہے، تو فرمایا اعمال کے رجسٹر کو بند نہیں کیا جاتا، اعمال کا رجسٹر کھلا رہتا ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور گرامی القدر حضرات سورہ تغابن اٹھا کے دیکھیں 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور واشگاف الفاظ کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تم کو جمع کیا جائے گا۔ یوم یجمعکم، جب تم کو جمع کیا جائے گا، جی یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور فرمایا تم کو جمع کیا جائے گا جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، فرمایا کامیاب لوگ اور پھر جو ناکام ہوئے ان کو سامنے لایا جائے گا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور پھر نیک کام کرتا ہے، اللہ کیا آگے فرماتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جب جمع کیا جائے گا کامیاب سامنے ہوں گے، ناکام سامنے ہوں گے، فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہوگا کیا؟ اللہ کامیابی کیا دے گا؟ اس دن سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ اس جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس جنت کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ جس جنت کے اندر نہریں جاری ہیں اس نہروں میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور خالدین فیہا، آگے یہ بھی اعزاز سنایا، خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ٹھیک، ان بندوں کو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ جس جنت کے اندر بہتی نہریں ہیں، خوبصورت نہریں ہیں، ان نہروں کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر نقشہ کھینچ رہا ہے۔ پھر سورہ حشر کو اٹھا کے دیکھیں، رب ذوالجلال نے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور گریبان میں جان کر دیکھو، نفس ما قدمت لغد، کہ تم نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ ذرا گریبان میں جان کر تو دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ اور پھر سورہ تغابن کے اندر
اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. فرمایا بھائی جہاں تک ہو سکے کہ تم رب کی عبادت کرو، جی رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور جس قدر ممکن ہو سکے تم اللہ سے ڈرو، کس قدر ممکن ہو سکے اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور سنو، قرآن کی بات سنو، حدیث کی بات سنو، علماء حقہ کی بات سنو. واطیعوا، اور نبی کی پیروی کرو، شریعت کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو. وانفقوا، اور رب کی بارگاہ میں خرچ کرو. اس طرف ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اپنے رشتے کو رب کے ساتھ مضبوط کر لو، جی اعمال کو ٹھیک کر لو، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنے رویے کو چینج کر لو اور اچھا انسان بن کے جاؤ. آج کل کے معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں کہ فلاں کا چہرہ دیکھ کے آیا ہوں، رنگت چینج تھی، حلیہ بگڑا ہوا تھا. یار اعمال ایسے کر کے جائیں، رب کی ایسی خوبصورت عبادت کر کے جائیں کہ جب آپ کا جنازہ اٹھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ معاشرے کے اندر مجھے تنگ کرتا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مجھے بہت اذیت دیتا رہا. لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھے تو لوگ گواہی دیں کہ لوگوں یہ اس آدمی کا جنازہ جا رہا ہے جو نبی کا سچا غلام ہے. نبی کا سچا غلام ہے یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے. عین اوپر بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے جلال سے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا او اللہ کے بندے، نہ تو قبر والے کو تکلیف دے اور نہ قبر والا تمہیں تکلیف دے. یہ حدیث اندر واضح الفاظ موجود ہیں، صحیح حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام کی. تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جو محسوس کرتا ہے. ہڈیاں ہوں تو کس کو محسوس ہو؟ روح کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا او اللہ کے بندے قبر سے اٹھ، نہ تو اسے تکلیف دے، یہ نہ مردہ تمہیں تکلیف دے. اور حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، پہلے مفسر قرآن، جنہیں رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلی تفسیر قرآن کی جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں لوگوں میں جس طرح زندہ بندے کو تکلیف دینا برا سمجھتا ہوں، اسی طرح مردے کو تکلیف دینا میں برا سمجھتا ہوں. انہیں بھی پتا تھا صحابی رسول ہیں، پہلے مفسر قرآن ہے، پتا چل گیا کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے. جی جب بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب اس کے لیے پڑھ کے سال ثواب کیا جائے تو اس کے برعکس بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو قرآن پڑھ کے ملت کیا جائے تو اس کی روح کو راحت اور تسکین محسوس ہوتی ہے. بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے لیکن قرآن پڑھا جائے، دعائیں کی جائیں یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما. بیٹھنے سے تکلیف ہوئی، میرے نبی فرما رہے ہیں تکلیف ہو سکتی ہے تو راحت بھی محسوس ہو سکتی ہے. ایک بات تو واضح ہو گئی نا، تکلیف اگر محسوس کرتا ہے مردہ تو راحت کیا نہیں محسوس کرتا؟ راحت بھی تو محسوس کرتا ہے. تو دوسرا صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جس طرح زندہ بندے کو میں تکلیف دینا برا سمجھتا ہوں، اس طرح مردے کو تکلیف دینے کو بھی میں برا سمجھتا ہوں. اکثر دیکھا جاتا ہے جب ہم قبرستان کے لیے والد والدہ کی قبر پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ قبروں کو روندا جاتا ہے پاؤں کے نیچے. کیا کیا جاتا ہے جی؟ سارے توجہ کرو اس گل، کیا کیا جاتا ہے؟ روندا جاتا ہے قبروں کو، مسلمانوں کی قبروں کو. آئیے صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں. حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں، بڑے سکہ راوی ہیں اور نبی کے سچے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں انگاروں کے اوپر اور تلوار کی دہاڑی کے اوپر چلنے کو ضرور پسند کروں گا،
لیکن کسی مسلمان کی قبروں کو روندنا کبھی بھی پسند نہیں کروں گا. جی یہ مسئلہ سمجھایا کہ جب بھی ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی قبروں کو پاؤں کے نیچے روندتے ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں انگاروں کے اوپر اور تلوار کی دہاڑی کے اوپر چلنے کو میں پسند کروں گا، لیکن یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ مسلمانوں کی قبروں کو روندا جائے. ایک اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نیزے کے اوپر پاؤں رکھوں، جی میں نیزے کے اوپر پاؤں رکھوں اور نیزہ وہ اتنا تیز ہو کہ وہ سرایت کر کے میرے سر سے باہر نکل جائے، اس چیز کو تو میں پسند کروں گا، لیکن اللہ کی قسم میں مسلمانوں کی قبروں کو پاؤں کے نیچے روندنا کبھی پسند نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ مومن کا اعزاز ہے، مسلمان کا اعزاز ہے کہ اس کی قبروں کو نہیں روندا جاتا. آج تو مردہ تو روندنا تو دور کی بات، زندوں کو روندا جا رہا ہے، تکلیفیں طرح طرح کی پہنچائی جا رہی ہیں. نہ زندہ محفوظ اور نہ ہی ہم سے مردہ محفوظ، نہ پڑوسی محفوظ نہ دور کا مسلمان محفوظ. ہر بندہ ہم سے تکلیف محسوس کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو نہ کہ مشکل پیدا کرو. اور یہاں تک کریم نبی شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے رب ذوالجلال بھی اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تم لوگوں کا راستہ آسان تو کرو، پھر دیکھو کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ، کیونکہ اصلاحی ایک ماحول بنا ہوا ہے، اسی کا ثواب ہم نے مائی صاحبہ کو پہنچانا ہے. یہی نبی کے فرمان سنا کہ کوئی ایک عمل کر گیا تو مائی صاحبہ کی بگڑی بن جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا شیوا نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو تکلیف پہنچائے، چاہے قریب کا مومن ہو چاہے دور کا مومن ہو، چاہے پڑوس کا ہو یا چاہے دور کا ہو، چاہے اطراف کا ہو یا چاہے بعید کا ہو. پھر فرمایا چاہے قریبی ہو یا چاہے دور کا مومن ہو، مومن کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا حدیث پاک کے اندر کل جسد، مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں. فرمایا جسم کے ایک حصے میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا مومن پائی ہے، تو فرمایا جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مومنین کو تکلیف ہوتی ہے. پھر کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کریم آقا نے فرمایا فلیحسن، اسے چاہیے کہ وہ احسان کرے الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ. پڑوسی کے حقوق میرے رسول نے بتائے. آج کیا کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر؟ گندا پانی راستوں کے اندر چھوڑا جا رہا ہے، گندا پانی سڑکوں کے اندر چھوڑا جا رہا ہے. ختم کی محفل میں آنے والا، نماز کی طرف جانے والا، نیکی کی طرف جانے والا جب بھی گزرتا ہے تو کہتا ہے کیسا یہ اللہ کا بندہ ہے جس کی وجہ سے میرے کپڑے بھی محفوظ نہیں، جس کی وجہ سے میں ناپاک ہو جاتا ہوں، کیسا میرا مسلمان بھائی ہے. یہ معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کرنا چھوڑ گئے ہیں، دوسروں کی قدر کرنا چھوڑ گئے ہیں. کیا رسول نے فرمایا فلیحسن الی جارہ، کہ جو بندہ مومن ہے آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک ہوتا ہے جو نبی نے کام کیا، ایک ہوتا ہے جو نبی نے حکم دیا. کام کرنا ایک طرف، حکم دینا ایک طرف. کام کرنا نبی کی سنت، اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے. اور جو نبی کسی چیز کا حکم دے دیں اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے. اور حدیث کے اصول پڑھ کے دیکھیں، قولی حدیث فعلی حدیث سے ترجیح رکھتی ہے. قولی حدیث فعلی حدیث سے بڑا درجہ رکھتی ہے. تو نبی نے
قولی حدیث سے بھی بتایا اور فعلی حدیث سے بھی بتایا کہ لوگوں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. فعلی حدیث میں حضور تو اپنے رحمت للعالمین ہیں، وہ کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے. لیکن مومنوں کے لیے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیحسن، امر کا صیغہ. جس بندے نے عربی گرامر پڑھا وہ جانتا ہے فلیحسن، نبی فرما رہے ہیں احسان کرو. حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، الا جارحی، پڑوسیوں کے ساتھ. جبریل امین بار بار آ کے پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہوا، پریشانی لاحق ہوئی، اللہ کا بار بار پیغام جبریل کے ذریعے آ رہا ہے کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت کے اندر ہی شامل نہ کر دیا جائے. اس قدر میرے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے. اور فرمایا جب بھی تم کوئی گھر خریدو نا، گھر التمسوا الجار قبل الدار، جب بھی تم کوئی گھر خریدو تو سب سے پہلے گھر خریدنے سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کرو. اس قدر میرے رسول نے پڑوسی کے حوالے سے حقوق بتایا ہے. گرامی القدر حضرات، یہی ہے آج کی محفل میں آنے کا مقصد، یہی ہے کہ لوگوں کو دین سنایا جائے، نبی کا فرمان سنایا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے، اللہ اور اللہ کا قرآن سنایا جائے، دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دین کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے. آج کی محفل کا یہی مقصد ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، قبلہ بھائی صاحبہ کی کفروی زندگی آسان فرمائے. اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. ان کے لیے جو سارا سلسلہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.